شہادت چاہ کر بھی سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ شہادت کا سیدھا راستہ جنت کے بڑے اعلیٰ مقام کو جاتا ہے، مگر شہادت سبھی کے حصے نہیں آتی۔ شہادت کا پرچم وہی لہراتے ہیں جو رب کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ رب انہیں اپنا دوست رکھتا ہے۔ مجاہد کا لقب پانا اتنا آسان نہیں، بڑے ہی باکردار اور خالص مومنین کو یہ شرف ملتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ انتظار کرو ان کا اے عزادارو، شہید جاتے ہیں جنت کو گھر نہیں آتے۔ جناب صابر ظفر صاحب نے اپنے اس شعر میں ایک شہید کی کیفیت، اس کی خواہش، اس کی بے چینی کو بڑی ہی سادگی اور خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے ہی شہید کا شہید نامہ، اس کی زندگی، اس کے کردار پہ روشنی ڈالوں گا۔ میں آپ سب سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ سب اپنے دوستوں، عزیزوں اور تمام مومنین کے ساتھ اس شہید نامے کو، جو کہ ایک شہید کے زندگی کے بارے میں ہے، شیئر کریں، ان کو بتائیں، تاکہ ہم سبھی کو معلوم ہو کہ ہمارے بیچ سے کیسی کیسی شخصیت گزر چکی، شہادت پا چکی۔ ہم ان کی زندگی پہ غور و فکر کریں اور ان روحانی باکردار لوگوں کے زندگی سے کچھ سیکھ سکیں اور اپنے آپ کو بدل سکیں، اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی صحیح۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے شہید نامے پر۔ آج جس شہید کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں دوستو عزیزو، ان کا نام ہے شہید محسن حججی۔ شہید محسن حججی، جی ہاں دوستو، یہ نام ابھی حال ہی کے سالوں میں سب کے دل و دماغ پہ چھا گیا اور روح میں اتر گیا۔ میں آج انہی کے زندگی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے جب کوئی انسان ہمارے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے مقدسات کی حفاظت کے لیے شہید ہو جائے تو اتنا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان شجاع، ان روحانی شخصیتوں کے بارے میں ضرور جانیں اور اس کے ذریعے اپنے اندر تھوڑی بہت ہی صحیح روحانیت لانے کی کوشش کریں اور ایک بابصیرت، با کردار اور اثردار انسان بننے کی بھی کوشش کریں۔ نجف آباد کے اصفہان میں 12 جولائی 1991 میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت بھلا یہ کون جانتا تھا کہ یہ بچہ شہادت کے اعلیٰ درجے مقام پر پہنچے گا، شہادت کے درجے کو فائز ہوگا اور پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہوگا۔ محض 26 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت کا درجہ حاصل کر لیا۔ شہادت کی تڑپ، بے چینی نے انہیں خود سے زیادہ دور نہیں کیا، ان کا اور امتحان نہیں لیا، اور انہوں نے اپنے ایک لوتے اور درعزیز مقصد کو بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ ہنستے مسکراتے گلے لگا لیا۔ جی ہاں عزیزو چاہنے والوں، ان کے عزیزو چاہنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ جب بھی ملتے ہمیشہ بس سب سے یہی کہنا چاہتے تھے، یہی کہتے تھے، میری شہادت کے لیے دعا کرنا عزیزو، میرے دوستو، میری شہادت کے لیے دعا کرنا۔ نہ جانے کیسی تڑپ اور بے چینی لیے جی رہے تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کے ایک دوست کا کہنا ہے کہ جب بھی وہ مجلسوں میں شہدائے کربلا کا مصائب سنتے، ہمیشہ اس سے کہتے، دعا کرنا مجھے ایسی ہی شہادت نصیب ہو جیسی جناب علی اکبر کو ملی، جیسی جناب علی اصغر کو ملی،
جیسی عباس علمدار کو ملی۔ وہ ایک تکلیف دہ موت چاہتے تھے، انہیں شدید تکلیف ہو ایسی موت چاہتے تھے تاکہ انہیں تھوڑا بہت ہی صحیح کربلا والوں کی شدید تکلیفوں کا احساس ہو سکے۔ شہادت کا یہ جذبہ اپنے آپ میں ایک الگ مقام پہ تھا، یا یوں کہا جائے کہ بیان سے باہر تھا۔ حججی کسی سے دعا لینے کا کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑتے، ہمیشہ یہی سوچتے شاید اس مومن کی دعا جلدی قبول ہو جائے ان کے حق میں اور انہیں جلد سے جلد شہادت مل جائے۔ ان کے دوست کی زبانی حجاجی کے ایک اور یادگار لمحے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں عزیزو، ناظرین دل تھام کے سنیے گا۔ شدید حجاجی کے دوست کا کہنا ہے کہ جب وہ لوگ اصفہان کے صدوقی ہاسپٹل میں ایک انٹرنشپ میں بزی تھے، مصروف تھے، تبھی ایک دن حجاجی ان کے پاس آئے اور کہا، کیا تم اپنی آخرت کے لیے ایک کام کرنا چاہو گے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ جواب دیتا، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئے۔ وہ کمرہ بہت ہی خراب مہک رہا تھا، عجیب سی بدبو اسمیل آ رہی تھی۔ وہاں ایک منٹ کھڑے رہنے کا دل نہیں کر رہا تھا، بہت ہی مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہاں ایک بوڑھا شخص بیڈ پہ بہت بیمار پڑا تھا۔ بیڈ پر پڑے پڑے اس کی پیٹھ زخموں سے بھر چکی تھی۔ ایک نرس اکیلے اس بوڑھے کا زخم صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محسن نے مجھ سے کہا، چلو اس نرس کی مدد کرتے ہیں۔ نرس کے اس بوڑھے انسان کے زخموں کو صاف کرنے میں ہم بھی کچھ ہیلپ کرتے ہیں۔ نرس اس بوڑھے انسان کے گھر کا لیکوڈ سوپ سے اسے صاف کرنا چاہتی تھی، اس کے زخموں کی صفائی کرنا چاہتی تھی، لیکن حجاجی نے نرس کو منع کیا، بلکہ ناراض ہوئے اور فوراً بھاگ کر پاس کے ایک میڈیکل اسٹور سے سوپ لے آئے، پھر خوب اچھی طرح اور بڑے ہی پیار سے اس کے زخموں کو صاف کیا تاکہ اس کو کوئی درد نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کی حالت بہت غیر تھی، وہ ایک لفظ بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ پھر حجاجی نے اسے اچھی طرح سکھایا اور اسے کپڑے بھی پہنائے اور اسے آرام دیا۔ بعد میں اس بوڑھے نے محسن کے پیشانی کا بڑی شفقت، بڑی محبت سے بوسہ لیا اور پھر ہم وہاں سے چلے گئے۔ جب ہم لوگ واپس ہو رہے تھے تو محسن نے مجھ سے کہا، اس نے ضرور ہمیں شہادت کی دعا دی ہوگی، انشاءاللہ کل کو ہم شہید ہو جائیں گے تو دیکھنا یہ کام آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ اس نے ضرور کہا ہوگا کہ اس بندے کی جو بھی حاجات ہو، اے پروردگار جلد سے جلد اسے قبول فرما، دیکھنا شفاعت کا یہ کام ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ اللہ کو اپنے بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، دیکھنا ہمارا یہ کام اللہ کو بہت پسند آیا ہوگا اور اس بوڑھے کی دعا ضرور قبول ہوگی اور ہمیں جلد سے جلد شہادت ملے گی۔ محسن حجاجی کے ایک ایرانین ملٹری آفیسر تھے۔ سیرین سیول وار کے دوران انہوں نے اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس میں ایک ایڈوائزر کی ذمہ داری بخوبی نبھائی تھی۔ انہیں جس ذمہ داری پہ فائز کیا جاتا بڑے ہی خلوص، خوبصورتی اور شدت کے ساتھ نبھاتے اور ہر جگہ بس سب سے یہی التجا کرتے، دعا کرنا میرے لیے، مجھے جلد سے جلد شہادت نصیب ہو۔ اور وہی ہوا۔ محض 26 سال کی پرجوش جوانی میں اس جوان کو 9 اگست
2017 کو سیریا کے الوحید بارڈر پہ شہادت نصیب ہوئی، شہید کر دیا گیا۔ انہیں ISIS کے دہشت گردوں نے شہید کر دیا۔ عزیزو، شہید محسن حججی کے شہید نامے کا یہ آغاز ہے۔ ان کے زندگی سے جڑی اور بھی بہت سی حیرت انگیز باتیں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، جلدی ہی ملیں گے اپنے اگلے آڈیو ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔